جی لائیو ہو گیا جی. دیکھیں ذرا. دیکھیں 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 جی میں نے کیا بھی لائیو. دیکھیں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. جی لائیو ہو گیا میرا خیال ہے جی. السلام علیکم. نوٹیفیکیشن ریسیو کر لیں حضور بھیج دیا ہوا. اب نہیں میں جی لائیو ہے. ٹھیک میری فیس بک پہ لائیو ہے. اچھا بس ٹھیک ہو گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادھر ایک منٹ ساؤنڈ بھی اس کی ذرا چیک کر لیں ذرا. دیکھیں ذرا آواز ٹھیک ہو گیا جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے پیج کے اوپر اس وقت میں لائیو ہوں. میرا نام صاحبزادہ کاشف محمود ہے. آج مجھے جو موقع ملا ہے وہ ایک منٹ جدرا نہیں جی 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 السلام علیکم جی. انجمن طلبہ اسلام پاکستان کے پلیٹ فارم پہ میں صاحبزادہ کاشف محمود آپ سے مخاطب ہوں. تھوڑی کل ٹیکنیکل ذرا کچھ تھی وجوہات جو میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ آپ تک آواز میری صحیح آ رہی ہے, آپ تک تصویر صحیح آ رہی ہے, میری نہیں آ رہی. میں کاموں کی میں بھی ایک دفعہ پہلے اس پینل کے اوپر تمام بھائیوں کے ساتھ ایک دفعہ خطاب کر چکا ہوں اور مجھے بڑا مزہ بھی آیا تھا اور مجھے بہت بہت اچھی طرح وہ یاد بھی ہے سارا. میں اس میں جناب محترم جناب معظم شہزاد صاحب صاحب ہیں, مرکز صدر انجمن طلبہ اسلام پاکستان. محترم محمد اکرم رضوی سیکرٹری جنرل انجمن طلبہ اسلام پاکستان. محترم محمد راشد مغل صاحب جوائنٹ سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام پاکستان. اور جو میرے بہت پیارے دوست ہیں جی وہ چشتی آباد شریف سے حافظ محمد قاسم چشتی صاحب ہیں, جنرل سیکرٹری انجمن طلبہ اسلام گوجرانوالہ سے جی. یہ تمام بھائیوں کی مہربانی ہے اور ان کا بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے مجھے اس پلیٹ فارم کے اوپر بلایا گفتگو کے لیے. مجھے جو ٹاپک دیا گیا ہے جی وہ ہے رمضان اور تصوف. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک تصوف جو ہے یہ کام ہوا کرتا تھا, نام نہیں ہوا کرتا تھا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام کم ہو گیا ہے اور نام زیادہ ہو گیا ہے. تصوف اصل میں کوئی ایجوکیشن اس طرح سے ایز سچ نہیں ہے جس کو ریڈ کروایا جائے. یہ ساری ایجوکیشن وہی ہے جو ہمیں دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں جو ملتی ہے, جو آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں, یا جو ہمیں پاتھ دیا جاتا ہے جس کے اوپر ہم اسلام پہ چلتے ہیں. تصوف بیسکلی اسی کا نام ہے جس کو ہم کہہ لیں کہ ہے یہ شریعت. یہ شریعت اور تصوف کوئی پیرلل چیزیں نہیں ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہے. شریعت احکام الہی جو ہمیں سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا, اور طریقت یا تصوف کہہ لیں کہ ان تمام فرائض کو محبت سے انجام دینے کا نام طریقت کہہ لیں. اب اس کا جو کور ہے تصوف کا کور یہ ہے کہ ہم نے اس دنیا کے رستے میں سے گزرتے ہوئے ہم نے اپنے اللہ کی طرف سفر کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جہاں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں, جو جو ہم کام کر رہے ہیں, ان تمام کاموں میں, ان تمام چیزوں میں ہم اپنا رجوع اللہ کے حوالے سے رکھیں.
لوگوں سے تعلقات کا معاملہ ہو، حقوق العباد کا معاملہ ہو، حقوق اللہ کا معاملہ ہو، غرض یہ کہ شریعت کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ سب پہلو جب آپ اللہ کے حوالے سے اور ایک محبت کے انداز سے دیکھتے ہیں، تصوف کہہ لیں کہ جیسے محبت ہے. محبت کیا چاہتی ہے؟ یہ محب اور محبوب کے درمیان ایک رمز ہے، دونوں کے درمیان ایک راز ہے جس کا باقی دنیا سے خاص تعلق ہوتا نہیں ہے. یہ وہ رمز ہے. اس میں کوئی صوفی کہلانا نہیں چاہ رہا ہوتا. کسی کو اگر شوق ہے کہ بہت بڑا وہ صوفی بننا چاہتا ہے تو صوفی بننا کوئی ڈیزگنیشن نہیں ہے، یا تصوف میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا کوئی دنیاوی ڈیزگنیشن نہیں ہے. یہ لوگ اسی لیے تھوڑے سے ذرا مخفی ہوتے ہیں کہ ان کا جو تعلق ہے وہ دنیا کے ساتھ یا دنیا کے ڈیزگنیشنز کے ساتھ ہوتا نہیں ہے. اب جو لوگ ہیں، قیمتی لوگ جو اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ان کا منشا کبھی بھی مخلوق کی خوشنودی نہیں ہوتا. تھوڑی سی مشکل بات آپ کو لگے گی کہ جو لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں ان کا منشا مخلوق کی خوشنودی نہیں ہے، ان کا منشا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوتا ہے کہ ان سے اللہ کسی بھی طرح سے خوش ہو جائے. اس کے لیے وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، جیسا بھی وہ کیا کار انہوں نے اپنایا ہوتا ہے، مدعا ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب اور ان کے راستے جو چلنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ راضی ہوں. کہتے ہیں کہ برڈز آف فیدر ٹاک ٹوگیدر، کہ یہ سارے جو پرندے ہیں نا پھر یہ ایک جیسے اڑ رہے ہوتے ہیں اور ایک دفر کر رہے ہوتے ہیں. ان کی موومنٹ دیکھیں کہ کوئی ان کی چین کمانڈ نہیں ہوتی، لیکن وہ خود ہی ایک رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ایک چل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک تصوف کی بڑی قیمتی ایک بات ہوتی ہے. جب کبھی آپ پرندوں کو اڑتا دیکھیں تو دیکھیں کہ کیسے خوبصورت انداز میں اور کیسی دلچسپ اداؤں کے ساتھ وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور کیسی مووز وہ زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے زندگی آپ گزار رہے ہیں. اب جو اللہ کے حوالے سے جو لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ تقریباً ایک جیسے کام ہی کر رہے ہوتے ہیں. اب جو لوگ تصوف کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جس تصوف والے کے پاس بیٹھے ہیں وہ جو ہے آپ کو اللہ کے قریب کرے، نہ کہ دنیا کے قریب کرے. یعنی کہ جتنا ٹائم آپ ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں یا ان کی قربت میں بیٹھے ہیں تو خیال جو ہے وہ آپ کا دنیا کی طرف نہ جائے بلکہ خیال آپ کا اللہ کے حوالے کی طرف سے جائے. تو یہ آپ سمجھیں کہ وہاں بات جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی ہو رہی ہے. وہاں پر وہ بات اپنے محبوب، یہی اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ ہر وقت اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہے. ہما حال وقت قرآن کہتا ہے کہ ہر وقت میں اور میرے فرشتے ہر وقت درود بھیج رہے. یہی تو محبوب کی تعریف ہوتی ہے کہ آپ اس کی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے خیال میں رہتے ہیں. اور تصوف کس ہے؟ اسی کے اندر وہ ساری رمز چھپی، اہل اللہ جن کو کہتے ہیں کہ جو اپنے پاس وہ رکھتے ہیں، جو خوشبو وہ رکھتے ہیں، وہ خوشبو ہوتی ہے کہ وہ اور اللہ کے حبیب کے حوالے سے زندگی کو گزارتے ہیں. لوگوں کو بھی وہ اسی رستے کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں یا لے کے چلتے ہیں، یا وہ خوشبو ان کو میسر ہوتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ آج کل تو وہ بندے ملتے ہی نہیں ہیں جو سچے بندے ہوتے ہیں یا جن کو دیکھ کے یہ اللہ کے رستے پہ چلنے والے نہیں ہیں. یا
کہا کہ مجھے تو آج تک کوئی سچا بندہ جو ہے وہ ملا کہ جو میں کہہ سکوں زندگی میں صوفی ہے، وہ تو گزر گئے سارے کے سارے. تو سرکار حضرت واصف علی اللہ علیہ نے ایک کہانی سنائی. آپ نے کہا کہ ایک جیب کتروں کے حوالے سے بڑا مشہور تھا کہ وہاں کے وہ جیب کترے ہیں جی، بڑے مشہور نہیں ہیں. تو بندہ جیب میں کچھ کھوٹے سکے ڈال کر جو ہے وہ وہاں چلا گیا. سارا دن وہ پھرتا رہا. شام کو آ کے وہ سرائے میں بیٹھا تو اس نے دیکھا کہ سکے موجود ہیں. کہ اس نے کہا بہت سن کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ بہت جیب کترے ہیں، تو نے جیب ہی نہیں کاٹی. تو ساتھ بیٹھا تو اس نے کہا صبح سے میری جیب میں خالی کر چکا ہوں اور میں نے وہ تیرے سکے واپس تیرے تھے. کھوٹے سکے نہیں چلیں گے. یہ سچ کی بات ہے، سچے کی بات ہے. جھوٹ والے یہ وہ جیسے کہتا ہے نا قرآن کے، آپ پورے کے پورے اسلام یعنی کہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ، اس میں نہ اگر ہے نہ اگر ہے، اور وہ مکمل ایک اپنی آپ کی ہر حوالے کے ساتھ وہ سبمیشن ہو تو آپ کو بندہ ملتا ہے. سچا بندہ تو ہے کہ کوئی سچا اس کے پاس آئے. کہتے ہیں کہ اپنے سچے زیادہ دیر جھوٹوں میں رہنے نہیں دیتا. آپ کا سچا ہونا ضروری ہے. جو اس سفر کے اوپر جو چل رہا ہے وہ اگر اس کا منشا یہ ہے کہ کوئی اس کو کوئی کرامت ملے، اس کا منشا یہ ہے کہ اس کو کوئی الٹی ملے، تو صحیح سمجھ لے کہ نہیں ملے گا. کیونکہ اس سفر کا ہے، اس سفر کا مدعا جو ہے وہ خدمت خلق ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ان میں عبادت ایک رستہ ہے. آپ کی میں شوق ہو، آپ کی دل میں آپ حاضر ناظر جانتے ہیں، ویسے ہی آپ حاضر ناظر مسجد کے باہر بھی جانتے ہیں. سرکار حضرت واصف علی واصف کا ایک فقرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری اندر کی زندگی اور مسجد کے باہر کی زندگی برابر ہو گئی تو تمہاری نماز قائم ہو گئی. تو جو بندہ اللہ کو حاضر جانتا ہے مسجد میں، باہر نہیں جانتا، ہے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ آن سچا کا شوق سچا ہونا چاہیے. اللہ کے تقرب کے جو وہ ہمیں نماز میں بھی شوق پیدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے انسانوں سے ہو کے گزرتے ہیں. ہماری زندگی کا ایک پورشن ہے عبادت، اور باقی سارے پورشنز آپ کے ڈیلی روٹین ورک ہیں جن سے آپ کے تعلقات ہیں. اگر ان آپ اس خیال سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اللہ والے ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر آپ تصور کے کیوں کہا جائے یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس میں تصوف جو ہے وہ زیادہ اجاگر ہوتا ہے. آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو دیکھیں آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن آپ کیا کرتے ہیں کہ سارا دن کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، کہ جھوٹ بھی نہ بولیں، کہ اللہ کی عبادت بھی خضوع و خشوع کے ساتھ کی. جب یہ سارے کام آپ کر رہے ہو
تو یہی کام تو سارے فقیری میں آپ کو لے کے جاتے ہیں، اور یہی کام سارے آپ کو صوفی بناتے ہیں کہ جب رمضان نہیں بھی ہے اور آپ برائی موجود ہے اور آپ نہیں کر رہے، تو تصوف کا رستہ شروع ہو گیا. یعنی کہ اس دور میں، غریب میں، اگر انسان نیکی نہیں کر رہا اور گناہ بھی نہیں کر رہا، اور تو گناہ نہ کرنا بھی آج کے دور میں نیکی ہے کہ آپ نے گناہوں سے بچایا ہوا ہے، تو یہ بھی تصوف ہے. وہ علیحدہ بات ہے، ابھی کوئی نیکی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، گناہ نہ کرنے کا جو خیال ہے یہ تصوف ہے. اور یہ تصوف جس کو ہم یہ تصوف کیا کرتا ہے؟ یہ آپ کے اندر سے حسد کو ختم کرتا ہے، آپ کے اندر سے تکبر کو ختم کرتا ہے، یہ آپ کے اندر ختم کرتا ہے، لوگوں کے لیے بخش بناتا ہے، آپ کو لوگوں کے لیے، یہ آپ کو اخلاق سکھاتا ہے، یہ آپ کو اپنے بزرگوں کا ادب کرنا سکھاتا ہے، آپ کی نسبت اور محبت جو ہے اور رستہ جو ہے وہ لے کے جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے کے اوپر. یہ سارے رستے، یہ ساری باتیں، یہ آپ کے تصور، یعنی کہ جو ان چیزوں کے اوپر زندگی میں عمل کر رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ صوفی بنتا جاتا ہے. شوق کی بات ہے یہ ساری. ایک وصف کا شعر ہے کہ شوق چراغ جلاؤ دل وچ ہون دور ہنیرے، شوق دے دیوے بلدے ہر چفیرے، شوق دی منزل ہر منزل تو اگے ہور اگھیرے، یار چلو چل وسیے جتھے شوق دے ڈیرے. یہ شوق، اگر آپ کا شوق، وہ کہتے ہیں نا کہ شوق اگر نہ ہو اس کا امام، تیرا قیام بھی حجاب، تیرا سجود بھی حجاب. کہ یہ پھر اگر آپ کے پاس یہ والا نہیں ہے، اگر آپ اس چیز کے اوپر شوق سے نہیں چل رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب کہ یہ کہیں پہ حجاب ہے. اور یہ تسلیم و رضا کے معاملہ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ تقدیر یا مقدر جس کے بیچ میں اللہ نے آپ کو رکھا ہے، آپ اس کو اس کی سے پہچانیں اور اس کو جو ہے وہ آپ قبول کریں. قبول کرنا کیا آپ، اللہ نے آپ کو چہرہ دیا، آپ قبول کریں. آپ کا چہرہ آپ کا مقدر ہے، خوبصورت چہرہ ہے جو دیا مالک نے، جس قد کاٹ میں آپ کو دیا ہے، جو ماں باپ آپ کو دیے ہیں وہ ماں باپ، جو رشتہ دار احباب آپ کو دیے ہیں وہ رشتہ دار احباب آپ قبول کریں. یہ جیسے جیسے آپ قبول کرتے جائیں گے، آپ کے معاملات جو حوالے سے سیدھے ہوتے جائیں گے، اور رستہ سیدھا ہوتا گیا تو منزل آسان ہوتی رہے گی. کہہ لیں کہ ایک جگہ سرکار نے فرمایا کہ دیکھو آپ کی اگر 60 سال کی لائف ہے تو 60 آپ سمجھیں کہ 20 سال تو آپ 8 گھنٹے کی نیند 8 گھنٹے کی ہے، تو 20 سال کی زندگی پھر گیا، کا بڑھاپا بیماری میں گزر گیا، دیا ہے آپ نے ان کو کاروبار کریں، اس کو آپ نے بھیج دیا ہے، وہ ادھر نکلے کھانے میں، دوست احباب سے ملنے میں، یہ سارے ٹائم مائنس کرتے جائیں تو پتہ نہیں آپ کو کہیں پر ایک لیں گے جو ذات ہیں جس میں آپ اپنے رب سے اپنا ایک ریلیشن بنا، وہ ریلیشن جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اور اگر آپ نے وہ ٹائم بھی ضائع کر دیا ہے تو اللہ کو جب چاہا کہ یہ عقل
اپنے دل. وہ سرکار کا ایک شعر ہے کہ الف اللہ دی رمز انوکھی نہ ملدا اکلاں والا مرد وچارا نہ محرم منزل دا اللہ نیڑے ہوندا اے جد سجدہ ہووے دل دا واصف یار نہ کم نہیں عاقل دا. یہ عقل والی بات نہیں ہے، یہ آپ کی والی بات ہے کہ جب آپ محبت میں گرفتار ہوں گے تو اور وہ آپ کو ڈرائیو کر کے لے کے جاتی ہے اور وہ اس رستے کے اوپر. بابل شاہ سے فرمایا ہے کہ جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا وچھیاں جا ڈڈواں مچھیاں جے رب ملدا تے ملدا چام چڑکیاں جے رب ملدا جنگل بے گاواں وچھیاں بلے شاہ رب انہاں نوں ملدا نیتاں ساری کی ہے جو چل رہا اس مہربان کے راستے پہ تو اللہ تو خود ڈھونڈ رہے کہ ہماری اگر وہ زیادہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، وہ لوگ بھی تو کرتے ہی ہیں. غور کرنے والی بات ہے کہ اس کو محسوس کیسے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ میں ہی تجھے ڈھونڈ تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا. تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اندر کو پھر وہ اپنے وہ آواز مل اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے ان کو. رمضان اس حوالے سے قیمتی ہے. اس میں دیکھیں کہ ہے ہماری ڈیلی لائف کتنی خوبصورت ہے، کتنا اہتمام ہے. تو سرکار واسع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر زندگی کو تو موت تمہاری عید جیسی ہو جائے گی. یعنی کہ اگر آپ رمضان کی طرح اگر آپ کی گزر رہی ہے تو پھر آپ تو مقرب لوگ ہیں. آپ تو زندگی میں عید کا دن ہوگا جس پھر اس دن عید محمد پھر ملائیں گے تو وہ پھر وہ وصال نہیں ہے، وہ وصال تو پھر قیمتی وصال ہے. پھر وہ وقت ہے کہ پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں، ان کی ادھر نظر بھی ہے، بڑھ کے مقدر آزما ہے، سنگ در بھی ہے. تو جو لوگ حوالے سے گزارتے ہیں ہر بات اپنی ہر ادا کے اندر رکھتے ہیں اور وہ صوفی لوگ ہیں. یہ تصوف صرف کسی بک کا نام نہیں ہے، اٹس اے پاتھ ٹو واک آن. یہ ایک سفر ہے اور اس سفر وہ جتنا شوق سے چلتا جائے گا شوق ہی اس کی منزل کے سفر اللہ ہے کہ اللہ کی طرف کرنے والا جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جیسے با فری صاحب کہتے ہیں کہ خلقت کو جیندی گول ہے ہر دم گول ہے. تو اللہ تو آپ کے اندر ہے، بس اسے ڈھونڈنے کی ضرورت. سارے جو عوامل ہیں تصوف کے یہ نقطے کھلتے زندگی میں. کبھی کسی ولی اللہ نے، کبھی کسی درویش نے، آج تک یہ میں سب کچھ جان گیا ہوں. سب کچھ کوئی نہیں جان سکتا. جنہوں نے جانا بھی تو انہوں نے کہا کہ جانا تو بہت کچھ ہے مگر کچھ نہیں جانا ہم نے، ابھی بھی بہت کچھ جاننے والا باقی ہے. وہ اتنا کچھ ہے جاننے والا کہ انسانی بساط سے باہر ہے. وہ کہتے ہیں کہ قطرہ ہے ہم اور وہ سمندر ہے، تو کیا دونوں کا موازنہ ہوگا. تو یہ صرف ایک محبت کی بات ہے اور یہ محبت آپ کو آقا دو عالم سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کے جاتی ہے. جی
کچھ مسئلہ ہوا لکھیے گا جی کر دیں جی.